الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر نور پر جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ خصوصیت کے ساتھ ہم غریبوں کے غم گسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا داتا مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پوری ذمہ داری ایمانداری وفاداری کے ساتھ جتنے لوگوں کو درود پاک یاد ہے بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اونچ کا جلسہ اتنا ڈھیلا کبھی نہیں دیکھا جتنا آج ہے، حالانکہ آپ حضرات ڈھیلے نہیں ہیں ماشاءاللہ، پوری چستی کے ساتھ اور پوری مستعدی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہیں نہ کہیں انتظام میں یا کہیں نہ کہیں دیکھ ریکھ میں کمی رہی ذمہ داروں کی، جس کی بنیاد پر یہ دقتیں آ رہی ہیں کہ نہیں۔ ساؤنڈ سسٹم ظاہر سی بات ہے ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے اس کا۔ خیر تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات نے نعت و منقبت بھی سماعت کر لیا ہے اور ایک مختصر مگر جامع تقریر بھی علامہ قاری محمد ریاض صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کر لیا۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ کسی نیتا کی ریلی نہیں ہے، یہ ذکر سرکار مدینہ کی محفل ہے نا، رسول پاک کے ذکر کی مجلس ہے۔
یہی وہ مجلس ہے جس مجلس کے تعلق سے میرے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا تھا، میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، صحابہ جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو وہاں سے اپنی خوراک حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کا باغ کہاں؟ تو آقا نے فرمایا تھا ہی مجالس الذکر، وہ ذکر خیر کی مجلسیں ہیں جو بظاہر کسی میدان میں، کسی کے دروازے پر، کسی شاہراہ پر، کسی چوراہے پر ہوتی ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں ذکر خیر کی بنیاد پر وہاں اس قدر رحمتیں اترتی ہیں کہ وہ جگہ اب میدان نہیں بلکہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں بیٹھنے والا جتنی دیر بیٹھتا ہے وہ کہیں اور نہیں جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اب بیٹھنا جنت کے باغ میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو ویسے بیٹھ جاؤ، جیسے چاہو ویسے چلے آؤ، ایسا نہیں ہے نا۔ دنیا اور دین میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ ابھی آپ کو حضرت کا بیان سننا ہے، اسی کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ عادت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بیٹھنا عادت ہے، جیسے چاہتے ہیں ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہی بیٹھنا جب اللہ کے گھر میں ہو، عبادت کے لیے ہو، تو پھر اپنی مرضی کے مطابق نہیں، شریعت کی مرضی کے مطابق بیٹھو گے، ہے نا؟ اسی طرح جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے ہاف پینٹ پہن کے بیٹھے ہیں، کتنوں کے سروں پہ ٹوپی ہے، کتنوں کے سروں پہ ٹوپی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے چاہا ویسے اٹھ کے چلا آیا۔ یہ اتنی مقدس اور مبارک محفل ہے، اتنی بابرکت محفل ہے کہ یہاں بیٹھنے والا جب آتا ہے تو گنہگار گناہ لے کے آتا ہے، لیکن یہاں سے جب جاتا ہے تو گناہوں سے منزہ ہو کے جاتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث پاک کہہ رہی ہے۔ تو ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ آپ دنیا کی کسی جگہ بیٹھیں تو وہ بیٹھنا آپ کا عادت، آپ کی عادت میں ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور محفل رسول پاک میں بیٹھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بازار میں کھڑے ہوں، یہ کھڑا ہونا عادت ہے۔ آپ چاہے ننگے سر کھڑے رہیں، جیسے چاہیں ویسے کھڑے رہیں، جدھر چاہیں ادھر منہ کیے رہیں، جہاں چاہیں ہاتھ رکھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی عادت ہے۔ لیکن یہی کھڑا ہونا جب خدا کے گھر میں ہو، نماز کے لیے ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب قبلہ کہیں گے اب عادت میں نہیں عبادت میں کھڑے ہو، اب منہ قبلے کی طرف کر کے کھڑا ہونا پڑے گا، اب نیت باندھ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ کھڑا ہونا عادت نہیں عبادت ہے۔ تم ایسے نہ کھڑے ہو جیسے اپنی عادت کے مطابق کھڑے ہوتے ہو، ایسے کھڑے ہو جیسے بندہ عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، تاکہ زمانہ دیکھ کر کے یہ سمجھ لے یہ اللہ کا بندہ عادت میں نہیں عبادت میں کھڑا ہے نا؟ ایسے ہی جب ذکر خیر کی مجلس میں جایا کرو تو ایسے نہیں جیسے سمجھ میں آیا اٹھ کے چلے گئے، ٹوپی ہے تب بھی چلے گئے، نہیں ہے تب بھی چلے گئے۔ یہ رسول پاک کے ذکر کی مجلس ہے نا؟ کتنی برکت کی مجلس ہے۔
اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں یہاں. تو میرے بھائی آپ سے میری گزارش ہے، چاہے وہ اگلی صف کے لوگ ہوں چاہے سب سے آخری صف کے لوگ ہوں، آپ اگر ان مجلسوں کی قدر نہیں کریں گے تو کیا غیر کرنے آئیں گے؟ کون کرنے آئے گا؟ ہم ہی آپ کریں گے نا. اور اگر ہم نہیں کریں گے، ہمارے سامنے یہ پروان چڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی یہی سمجھیں گے کہ جب ابا چڈھا پہن کے جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ جب ابا ننگے سر جا سکتے ہیں تو بیٹا کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ ان کی نظر سے ان محفلوں کی عظمت گھٹے گی، بڑھے گی نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے جب بھی کسی مجلس میں جائیے تو کم سے کم لگے کہ ہم مسلمان بن کے بیٹھے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ اللہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق بخشے. قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ جس کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے بزم محبت میں حاضر ہوں. 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اچھا لگے تو دعا سے نواز دیجئے گا. کہ غلام شاہ فتح ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، غلام شاہ فتح ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درے خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، درے خواجہ کا منگتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور کہا شبیر نے للکار کر سمرے لئی سن لے، کہا شبیر نے للکار کر سمرے لئی سن لے، علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، علی حیدر کا بیٹا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور عرض کرتا ہوں شہدہ صاحب آپ کی دعا چاہتا ہوں کہ وہ جس نے پھاڑ ڈالا شیر کو بغداد کے اندر، وہ جس نے پھاڑ ڈالا شیر کو بغداد کے اندر، انہی کتوں کا کتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، انہی کتوں کا کتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور میں ہوں غوث الورا اور صابر کلیر کا مستانہ، میں ہوں غوث الورا اور صابر کلیر کا مستانہ، کہ چھوچھا پہ میں مرتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور ابھی ہمارے ناظم صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، اسی سے ملتا جلتا یہ شعر ہے کہ لگا لے زور چاہے ہند سے میں جا نہیں سکتا، لگا لے زور کتنا ہند سے میں جا نہیں سکتا، میں خواجہ کا بسایا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، میں خواجہ کا بسایا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور ہے نسبت سید سالار سے وارث سے الفت ہے نسبت سید سالار سے وارث سے الفت ہے، مگر رضوی میں پکا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، مگر رضوی میں پکا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رضا خان کا، جو دیوانہ ہے وہی بولے گا. میں بچپن سے ہوں دیوانہ شہ احمد رضا خان کا، بریلی کا مشہدہ ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، بریلی کا مشہدہ ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. اور رضا کا نام لے کر میں اتر جاتا ہوں میدان میں، رضا کا نام لے کر میں اتر جاتا ہوں میدان میں، وہابی پر تماچا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، رضا کا نام لے کر. اور ایک آخری شعر مجھے بہت پسند ہے کہ میرے اختر رضا سرکار میرے دل کی دھڑکن ہے، میرے اختر رضا سرکار میرے دل کی دھڑکن ہے، میں ان پر جان دیتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، میں ان پر جان دیتا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے. حضرات
قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ جس کی تلاوت سے اپنے آپ کو میں نے مشرف کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ زمانے کا ہر فرد اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے۔ آپ بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہو، میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہوں۔ زمانے کی کسی بھی فرد سے پوچھئے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کا دعویٰ ہوگا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ امیر کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، غریب کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، مرد کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، عورت کہہ رہی ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بوڑھا کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، پڑھا لکھا کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر پڑھا لکھا کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب کا دعویٰ ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بندو ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے نا؟ اللہ فرما رہا ہے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم بھی ڈرنے کی بات کرتے ہیں، آپ بھی ڈرنے کی بات کرتے ہو، مگر یہ ڈرنا کیسا ہے؟ ہمارا دعویٰ صرف دعوے کی حد تک محدود ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے۔ ذرا اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، بات اللہ سے ڈرنے کی ہم کرتے ہیں، دعویٰ رب کے خوف اور رب کی خشیت کی ہم کرتے ہیں۔ کہاں ہے رب کی خشیت ہمارے دل کے اندر؟ دعویٰ بھی ہے رب سے ڈرنے کا، لیکن شراب کے اڈے پر دیکھو تو مسلمان نظر آتا ہے، جوئے کے اڈے پہ دیکھو تو مسلمان نظر آتا ہے، عیاشی کے اڈوں پر دیکھو تو مسلمان نظر آتا ہے، تاش کے پھٹوں پر دیکھو تو مسلمان نظر آتا ہے، برائیوں کی جگہوں پر دیکھو تو مسلمان نظر آتا ہے۔ یہ وہی مسلمان ہے جو اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ وہی کلمہ پڑھنے والا اللہ کا بندہ ہے جو رب کی خشیت کی بات کر رہا ہے، یہ وہی نبی کے نام پر مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو سچا سنی مسلمان کہلانے والا ہے، جو رب کے خوف اور رب کی خشیت کی بات کرتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، تم دعویٰ کرتے ہو ہم رب سے ڈرتے ہیں، لیکن دعویٰ صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہے، کردار و عمل کی بنیاد پر رب کا خوف نظر نہیں آ رہا ہے، کردار و عمل کی بنیاد پر رب کی خشیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارے صحیح ڈرنا تو یہ ہے، بندے کے دل میں جب صحیح معنوں میں رب کی خشیت ہوتی ہے تو اس رب کی خشیت کی بنیاد پر بندے کا قدم اگر گناہ کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھنے سے پہلے اللہ کا خوف اس بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیتا ہے۔ بندے کیا کر رہا ہے؟ زمانہ دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہاتھ ظلم کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں، رب کی خشیت اس بڑھتے ہوئے ہاتھ کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہے۔ بندہ کیا کر رہا ہے؟ زمانہ دیکھے نہ دیکھے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم خشیت کی بات کرتے ہیں، رب سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ڈرنا صرف زمانی جمع خرچ تک محدود ہے، کردار و عمل پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے بندے ایسے نہ ڈر جیسے تو ڈرتا ہے، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم نے پوچھا تھا پروردگار عالم تجھ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اب بہت زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس دو جملوں میں یہ مسئلے کو سمجھ لو۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پروردگار عالم ہمیں ذہن دے رہا ہے، علماء لکھتے
آیت کریمہ کہتا ہے گویا کہ رب کا فرمان یہ ہے ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو، ایسے ڈرو جیسے غریب نواز ڈرا کرتے تھے، جیسے عبد القادر ڈرا کرتے تھے، ایسے ڈرو جیسے زمانے میں وقت کا مجدد امام احمد رضا ڈرا کرتے تھے، ایسے ڈرو جیسے ہمارے مرشد تاج الشریعہ ڈرا کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ ہم بھی ڈرنے کی بتاؤ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آج ہمارا حل کیا ہے؟ حاجی رحم الہی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آج ہم اپنے سماج پر اگر نگاہ ڈالیں اور دیکھیں تو ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہو نبی سے محبت کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر۔ اور یہ محبت بڑے کام کی چیز ہے نا؟ اکثر یہ پیغام اسٹیجوں سے، مسجد کے ممبروں سے، ذکر خیر کی مجلسوں سے، علماء کی ملاقات سے اور ان کی مخصوص محفلوں سے بھی یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ آپس میں محبت کے ساتھ مل جل کے رہیے، ہے نا؟ اور پیغمبر نے یہاں تک فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ کیا کہا؟ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ لیکن اس نہج سے بھی اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اپنے ملت کے لوگوں کے اعمال کا، ان کے کردار کا، ان کی روزمرہ کی زندگی کے حالات کو دیکھیں تو بتاؤ اخلاق کا فقدان نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھائی بھائی سے سلام دعا نہیں، پڑوسی پڑوسی سے بات چیت نہیں، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھی ہم کہلاتے ہیں پکے سنی مسلمان ہیں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرتے ہیں اور نبی کے ایک پیغام پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ حدیث پاک سنو، آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ بات محبت کی آ گئی ہے تو حدیث پاک میرے افق ذہن پہ آ گئی۔ آقا فرماتے ہیں 7 قسم کے اللہ کے ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن عرش اعظم کے سائے میں نور کے منبر پر بیٹھائے جائیں گے۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ قیامت کا وہ ہولناک منظر جس کے بارے میں علماء کی زبانی بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اتنا بھیانک منظر ہوگا قیامت کا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے نفسی نفسی کے عالم میں آقا فرماتے ہیں حال کیا ہوگا میدان محشر میں؟ اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں اگر کسی کو عرش اعظم کے سائے میں جگہ مل جائے تو کتنے بڑے عزت کی بات ہے، نور کے منبر پر بیٹھنے کو مل جائے کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں اہل محشر میں سے بعض ایسے اللہ کے بندے ہوں گے
जिन्हें अर्श-ए आज़म के साये में नूर के मिंबर पर बैठाया जाएगा, उनका हाल क्या होगा? पैगंबर फरमाते हैं उनके चेहरों से नूर की शुआएं निकल रही होंगी, उनके आगे पीछे दाएं बाएं नूर ही नूर होगा, उनके ऊपर नूरानियत ही नूरानियत होगी। और इस तरह जब अहले महशर की निगाह पड़ेगी, अहले महशर पूछ पड़ेंगे, परवरदिगार आलम ये तेरे कौन बंदे हैं? क्या यही नबियों की जमात है जिनका तज़किरा हम दुनिया में सुना करते थे? क्या यही रसूलों की जमात है जिनकी बातें हम दुनिया में सुना करते थे? क्या यही सालिहीन की जमात है जिनके तज़किरे हम दुनिया में सुना करते थे? क्या यही शुहदा की जमात है जिनकी बातें हम दुनिया में सुना करते थे? अहले महशर सवाल करेंगे, परवरदिगार आलम ये तेरे कौन बंदे हैं जिन्हें महशर में इस कदर इज्जत अता की गई है? परवरदिगार आलम जवाब देगा, मेरे बंदे मा हुम बि अंबिया व सिद्दीकीन, नहीं नहीं, ये नबियों की जमात नहीं है, ये शहीदों की जमात नहीं है, ये सिद्दीकीन की जमात नहीं है, ये शुहदा की जमात नहीं है, ये सालिहीन की जमात नहीं है। मौला फिर ये तेरे कौन बंदे हैं जिन्हें मैदान महशर में इस कदर इज्जत अता की गई है? परवरदिगार आलम जवाब देगा, बंदे ये उम्मते मोहम्मदिया के वो मोमिन बंदे हैं जो अपने मोमिन भाई से सिर्फ ईमान की बुनियाद पर मोहब्बत किया करते थे, किसी तिजारत में शरीक होने की बुनियाद पर नहीं, किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं, किसी और दुनियावी ताल्लुकों निस्बत की बुनियाद पर नहीं, ये सिर्फ इसलिए मोहब्बत किया करते थे कि ये मेरा मजहबी भाई है, ये सिर्फ इसलिए मोहब्बत किया करते थे कि ये मेरा कलमे वाला भाई है, ये सिर्फ इसलिए मोहब्बत किया करते थे कि ये मेरा दीनी और ईमानी भाई है। सुनो, ये जब तक दुनिया में रहे ये किसी से मोहब्बत भी करते थे तो मेरी रजा के लिए करते थे, ये किसी से दुश्मनी भी करते थे तो मेरी रजा के लिए करते थे। इनका कोई अमल अपने लिए नहीं होता था बल्कि अपने रब की रजा के लिए होता था। और मेरा जो बंदा ये अमल करता है हम आखिरत में उसे ऐसे ही इज्जत अता फरमाते हैं। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जब आम मुसलमानों से मोहब्बत की बुनियाद पर परवरदिगार आलम अपने बंदों को इस कदर इज्जत अता फरमाता है, तो फिर जो उलमा से मोहब्बत करता होगा उनकी इज्जत का हाल क्या होगा? जो फुकहा से मोहब्बत करता होगा उनके इज्जत व कमाल का हाल क्या होगा? जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता होगा फिर उनके इज्जत व कमाल का हाल क्या होगा? जो शुहदा से मोहब्बत करता होगा फिर उनका हाल क्या होगा? तो पता क्या चला कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से सिर्फ ईमान की बुनियाद पर मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसे आखिरत में इस तरह इज्जत अता फरमाता है। तो बताइए हमें मोहब्बत करना चाहिए या